اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ زمر آیا 41۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، یقیناً ہم نے آپ پر تمام انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ رب العزت نے آقا فرمایا، اس نے کتاب ہدایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں حق پر مشتمل احکامات، گزشتہ قوموں کے واقعات اور خبریں ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو جنت جانا چاہتا ہے۔ قرآن اس کے لیے رہنما ہے، اسے سچا علم دیتا ہے، اس کی زندگی کو جنت میں بسائے جانے کے قابل بنانے کے لیے عمل کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو قرآن کو رہنما نہیں بنانا چاہتا، ان پر رب العزت نے حجت قائم کر دی، اب وہ رب کے پاس کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ فمن اہتدی، چنانچہ جو سیدھے راستے پر چلے، جس نے قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھایا، اس کا نفع مند علم حاصل کیا اور اس پر عمل کیا، فلنفسہ، تو اپنی ہی جان کے لیے، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، جو قرآن کے راستے سے بھٹک گیا، فإنما یضل علیہا، تو یقیناً وہ اپنے لیے گمراہ ہوگا۔ اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہے، وہ کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر ہرگز کوئی ذمہ دار نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دینے کے ذمہ دار نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہی گئی؟ ہدایت کا نفع اور گمراہی کا وبال انسان کے لیے ہے اور تم ان پر وکیل نہیں۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کی حرص تھی، اور لوگ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جبری ہدایت دینے کے پابند نہیں۔ اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار کریں گے تو اپنے لیے نفع ہے، اور اگر گمراہی اختیار کریں گے تو ان کا نقصان انہی کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وکیل نہیں۔ سورۃ زمر آیا 42۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ رب العزت نے واضح فرمایا کہ وہ ایک ہے جو نیند اور بیداری، زندگی اور موت میں اپنے فیصلے نافذ فرماتا ہے اور لوگوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اس نے اس مقصد کے لیے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللاتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی، ان کو سونے کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ جب لوگ سوتے ہیں تو یہ نیند بھی عارضی موت ہوتی ہے، تو جسے نیند کے دوران موت نہیں آئی، اس نفس کو اللہ رب العزت روک لیتا ہے، اور جسے نیند کے دوران موت نہیں آتی، اس نفس کو اللہ رب العزت، یا جو مر جاتا ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور جو اٹھ جاتا ہے وہ اس کی روح واپس آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے والد نے جب سب لوگ سوئے اور نماز قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، بس تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کرو۔ آخر جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ فَيُمْسِكُ، پھر وہ اسے روک لیتا ہے، یعنی دو میں سے اس نفس کو روک لیتا ہے، اللاتی قضا علیہا الموت، جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا۔ جس پر حقیقی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیتے ہیں اور اسے روک لیتے ہیں، یعنی جس کے لیے موت کا ارادہ کرتا ہے اس جان کو قبض کر لیتا ہے اور جسم میں واپس نہیں بھیجتا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے، یعنی دوسرا جسے موت نہیں آئی اسے ایک مقررہ وقت کے لیے بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی زندگی کی مدت اور اس کے رزق کی تکمیل ہو، یعنی اگر وہ اس کی وفات کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کو جان کو واپس بھیج دیتا ہے اور وہ جسم میں لوٹ آتی ہے اور مقررہ وقت تک وہ زندگی گزارتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی روح کے قبض کرنے اور اسے واپس بھیجنے میں، زندگی اور موت میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی
موت سے اور ان کی نیند اور بیداری سے اپنی قدرت کا شعور دلایا کہ اس کا مشاہدہ تجربہ انسان ہر روز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیدار ہونے سے اپنی قدرت کا شعور دلایا جب انسان نیند سے گویا چھوٹی موت سے بیدار ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے روحوں کو قبض کرنے اور لوٹانے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مردوں کو یقیناً زندہ کرے گا۔ سورۃ زمر آیا 43۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ سفارشی بنا لیے ہیں؟ رب العزت ان لوگوں پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کو سفارشی بناتے ہیں۔ کل آپ کہتے ہیں، رب العزت نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ معبودوں کے عبادت کا حق نہ رکھنے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائیں، اولو کانو، اور کیا اگرچہ رکھتے ہوں جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو، لا یملکون شیئا، نہ ملکیت رکھتے ہوں کہ نہ وہ زمین اور آسمان میں ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، ولا یعقلون، اور نہ کچھ سمجھتے ہیں، یعنی نہ وہ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ اپنے عبادت گزاروں کی باتیں سمجھ لیں، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کیا معبود بنانے والا جاہل، گمراہ اور کم عقل نہیں کہ وہ بغیر کسی قوت، قدرت، ملکیت، تصرف، اختیار ایک بے حقیقت چیز کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے جن کو اللہ کے سفارشی مقرر کر رکھا ہے، خواہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شفاعت ہوتی کیا ہے، کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے، وہ پتھر ہیں یا بے خبر ہیں۔ سورۃ زمر آیا 44۔ کل آپ کہہ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان نادانوں سے کہہ دیں، للہ شفاعت جمیعا، سفارش ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں۔ سفارش تو اسی کی کارآمد ہوگی جن سے اللہ راضی ہوگا اور اپنے کسی مقرب بندے کو اجازت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش تو سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ سفارش کو اس مالک سے طلب کرو جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جب اس کے پاس جاؤ گے تو اخلاص والوں کو کثیر ثواب عطا کرے گا اور شرک کرنے والوں کو ہمیشہ کے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورۃ زمر آیا 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ رب العزت نے مشرکوں کی توحید سے نفرت کا ذکر فرمایا کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کو سنتے ہیں تو ان کے چہرے اس سے نفرت اور دل کی تنگی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جب دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اس دعوت سے بدکتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور غرور کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے ہیں۔ سورۃ صافات آیا 35۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، رب العزت نے واضح فرمایا انہیں شرک سے کتنی رغبت ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بتوں، جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کھل اٹھتے ہیں۔ اذا ہم یستبشرون، تب وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے معبودوں کے ذکر کو غور سے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، کیونکہ شرک ان کی نفس کی خواہشات کے عین مطابق ہے، جو ان کے لیے اللہ کے حقوق کو بھول جانے کی وجہ سے ہے۔ یہ بدترین حالت ہے۔ جزا کے دن پتہ چل جائے گا معبود انہیں کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ کافروں کو آخرت کا یقین نہیں اور دنیا کی زندگی کو حقیقی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جب کافروں سے کہا جاتا ہے فلاں سے
اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ کچھ اختیار رکھتا ہے، یعنی مشکل کشائی یا حاجت روائی کر سکتا ہے تو مشرکوں کے دل بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمان آج بھی یا اللہ مدد کہنے سے اچھا محسوس نہیں کرتے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا اس کے علاوہ دوسروں کو پکارنے سے ان کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے دور رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔